السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ ہم سبق نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم کا مشق والا سبق سمجھے تھے، اور ہمارے اس چینل پر وہ ویڈیو اپلوڈ ہے۔ جو کوئی نہ دیکھے ہو اس کو دیکھ لے ایک بار، تاکہ یہ اوپر دو اہم باتیں بتائی گئی تھی، ایک بات گزشتہ گزری اور ایک بات آج یہاں پر آنے والی ہے۔ اس سبق کا مین جو کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ چیز ہے، وہ گزشتہ تفصیل سے کل بتا دی گئی تھی۔ اب اس میں سے ایک بات یہاں پر آج سبق میں آنے والی ہے، لہذا میرے تمام ویورز سے، تمام سامعین سے گزارش یہ ہے کہ وہ ضرور اس سبق کو دیکھ لیں۔ تختی نمبر 12 مشق سکون اسی چینل پر، تو پھر آپ یقیناً اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ سبق کے ذریعے سے آپ کو یہ پورا سبق اس انداز میں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کبھی کسی کی طرف دیکھنے کی یا کسی کے پاس سمجھنے کی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پوری زندگی ہمیشہ یاد رہے گی۔ ایسے اہم اور آسانی کے ساتھ چند باتوں میں اس سبق کو سمیٹا گیا ہے۔ تو آج گزشتہ یہاں تک ہوا تھا، آج یہ سبق آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات سبق سے پہلے کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پڑھنا چالو کر دیں۔ ایک بار سن لیں، دوسری بات سے پڑھنا چالو کر دیں، تاکہ ہمارے آواز سے آپ کی آواز میچ ہو جائے اور صحیح معنی میں آواز آپ کے کنٹرول میں آ جائے، تجوید آپ کے کنٹرول میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو محترم سامعین، بات چل رہی تھی ہماری کہ ہمارے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اور دوبارہ پڑھ لیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو اچھی طرح پڑھنا آ جائے۔ تو پڑھتے شروع کرتے ہیں۔ فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فال، ہا زبر ہا، فالہا، میم زبر ما، فالہما، ہا الف زبر ہا، فالہمہا، فا پیش فو، جیم و پیش جو، فوجو، را زبر را، فجورا، ہا الف زبر ہا، فجورہا، واو زبر وا، تا قاف زبر تقا، وتقا، واو کھڑا زبر وا، وتقوا، ہا الف زبر ہا، وتقواہا، فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ اس طرح ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ گزشتہ ہمارے اس چینل پر جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں ان تمام میں ہم نے یہ بات بتلائی ہے کہ کس سبق کو کتنا اور کتنے سانس میں کس طرح پڑھنا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی بتلائی تھی کہ یہ جو ڈاٹ آتا ہے یہ مکمل اس جملے کو ایک ہی بار پڑھنے کے لیے ہے، یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، بیچ میں اس کو ایک سانس میں یہ اور یہ دو نہیں ملانا ہے۔ کیونکہ اس کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہی پڑھا جائے، یہ ضروری چیز ہے۔ یہ بات بھی ان تمام باتوں میں سے ایک بات بتلائی گئی تھی۔ اب یہاں پر مکمل نہیں ہے، مکمل ایک ہی ساتھ اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہم کو قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہی ہمیں آئیں گی، ایک لائن، دو لائن، تین لائن والی آیت بھی ہم کو آئے گی کہ یہاں شروع کرتے ہیں تو یہاں تک ختم ہونے والی ہوگی۔ اب ہم یہاں سے اس طرح ایک ایک لائن سے ہم پریکٹس کرتے چلیں گے تو آگے جیسے آپ کو بتائیں یہاں پر ہے، یہاں مکمل ایک لائن ہے، یہ بھی ایک لائن ہے، اور آگے آپ کو اور بتائیں یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی ایک لائن ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ تو اس طرح بڑی لائن والی آیتیں پڑھنے میں ہماری سانس اور آواز ہمارے کنٹرول میں ہوگی، ہم کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو ابھی سے اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں، جتنی بار ہو سکے 4 سے 5 مرتبہ میں ہی یہ آپ کو آ جائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اگر ہم اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے،
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا آ گیا، تو یہ خوشی غلط ہے، اس طرح پڑھنا غلط ہے، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا یہاں پر ہا کے بعد الف کھینچنا ہے، جیم کے بعد واو ہے کھینچنا ہے، ہا کے بعد الف ہے کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے یہاں پر کھینچنا ہے، ہا کھینچنا ہے، یعنی مکمل ہر ایک کی رعایت کرتے ہوئے ہر ایک کو جس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھتے ہوئے سانس ایک آیت کو ایک سانس میں پڑھنا، یہ اصل طریقہ ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے 1 2 4 بار پڑھنے سے جو ہے نا آ جائے گا، لیکن جب تک نہ آئے تب تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تاکہ آئندہ جو ہے یہ سانس اور یہ پریکٹس ہماری کام آنے والی ہے۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش، راح زبر رح، علم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لک، علم نشرح لک، صاد زبر صد، را زبر را، صدر، کاف زبر کا، صدرک، علم نشرح لک صدرک۔ اس طرح اطمینان سے پڑھنا ہے، جلدی کچھ نہیں کرنا ہے، جتنا اطمینان سے پڑھو گے اتنی آواز آپ کے کنٹرول میں ہوگی اور آپ تجویز کو پڑھنے کے قابل ہونے گی۔ ہا لام زبر حل، حمزہ کھڑا زبر آ، حل آ، حل آ، تا کھڑا زبر تا، حل اتا، کاف زبر کا، حل اتاک، وہاں سے یہاں کو ختم کرنا ہے۔ فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، فلہم اجرن، غین یا زبر غی، را پیش رو، غیرو۔ اچھا ایک بات یہاں آپ مجھے بتائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ را دو پیش رن ہے، تنوین ہے، تو یہاں پر ہم کو کیسے پڑھنا ہے؟ اجرون پڑھنا ہے یا پھر اجرن پڑھنا ہے؟ یہ گزشتہ ہمارے اس چینل پر ویڈیوز میں ہم نے بات بتلائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے، جیسے آپ کو سبق کا حوالہ بھی دے دیں، سبق نمبر بھی بتا دیں آپ کو، یہ سبق نمبر 10 میں بھی بات بتلائی تھی اور سبق نمبر 9 میں بھی ہم نے بات بتلائی تھی۔ تو یہ 9 کا سبق دیکھنے سے بھی آپ کو معلوم ہوگا، 10 کا سبق دیکھنے سے بات معلوم ہوں گے، اور یہاں پر آپ خود دھیان سے تھوڑا سا توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ گزشتہ جو پڑھیں گے اس کو ملاتے ہوئے آگے ہم کو بڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا، را کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر جھٹکا دینا ہے۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بتلائی گئی تھی، گزشتہ کل والے ہمارے اس ویڈیو میں، کہ را حمزہ کے اوپر جزم آئے تو جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ را حمزہ زبر را، اقرا، اس طرح، یا حمزہ کے اوپر واو، چاہے وہ حمزہ کسی کے اوپر ہے، واو کے اوپر آئے، یا کے اوپر آئے، کہیں پر بھی آئے، تو بات یہ ہے کہ اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے۔ یا حمزہ پیش یو، تا وہ پیش تو، یو تو، نون زبر نا، یو تو نا، جیم حمزہ دے جی، نون علی زبر نا، جی نا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، را وہ پیش رو، یا مرو، نون زبر نا، یا مرونا۔ اس کے بعد پڑھ لیں ایک بار، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ هَلْ أَتَاكَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ اقْرَأْ يُؤْتُونَ جِئْنَا يَأْمُرُونَ۔ یہاں تک کا آج کا یہ سبق، انشاءاللہ العزیز اگلا سبق ہم تختی نمبر 13 تجدید کا کل پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے تختی نمبر 12 کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اور یہ تختی نمبر 13 بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جو نہیں کیے ہیں وہ کر لیں، اور لائک اور کمنٹ میں یہ بات ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ بھی ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر
آپ کو کچھ بھی بات کرنا ہو، اچھا دکھ رہا ہو تو ہماری ہمت افزائی کے لیے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ جو ہے اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں، یا پھر آپ کو کچھ ڈاؤٹ رہا تو وہ ڈاؤٹس کے ذریعے سے بھی ہم آپ کا کمنٹ ضرور دیکھتے ہیں اور اس کا رپلائی بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ آپ ضرور ہم سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کمنٹ کا آپشن آپ کے لیے ہے، آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔